ریل اسٹیٹ کی دی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہ اے ٹی ایمز عمران خان کے ہیں تو اس لیے وہ بہت ضروری تھا کہ وہ آئی ایم ایف سے ایکسیپشن لیں۔ اس ایگزیمشن کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کرا ہے کہ اب ایک اور ایمنسٹی دے دی ہے جو مینوفیکچرنگ پہ ایمنسٹی دے دی ہے۔ سو اب انہوں نے یہ کرا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران ایک اور ایمنسٹی آئی ایم ایف سے اجازت کے بغیر یا آئی ایم ایف سے جو وعدہ کیا تھا اس کے بغیر ایمنسٹی دے دی ہے، اور اس کا کیونکہ یہ براڈ آؤٹ وہ کر رہی ہے ایمنسٹی ہے تو اس سے فیٹ ایف پہ بھی برے اثر پڑیں گے۔ تو خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے آئی ایم ایف سے اپنا پروگرام توڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے آئی ایم ایف سے بھی پروگرام توڑ رہی ہے اور فیٹ ایف میں بھی ہم کو مشکلات میں ڈال رہی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ دو ایٹم بم کے برابر ہیں پاکستان کی معیشت پہ جو خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے کر رہی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو پاکستان کے اندر بجٹ کا خسارہ ہو رہا ہے، جو پرسوں اخبار میں آیا تھا، شہباز رانا صاحب نے لکھا تھا، دیگر اخباروں میں بھی آیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 4300 ارب روپے کا پاکستان کا بجٹ کا خسارہ ہوگا۔ موازنے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں سالانہ بجٹ ڈیفیسٹ 1600 ارب روپے ہوتا تھا۔ اس 1600 ارب روپے ڈیفیسٹ کے اندر ہم نے پاکستان بھر میں اللہ کی مہربانی سے 11400 میگا واٹ بجلی کے پلانٹس لگائے، روڈ بنائے، رستے بنائے، اسکولیں بنائیں، کالجیں بنائیں اور پتہ نہیں کیا کیا انفراسٹرکچر کی فیسلٹی رہی۔ خان صاحب نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا، ایک بجلی گھر نہیں لگایا، 1 کلو ٹرانسمیشن کا کیبل نہیں بچھایا، ایک نئی اسکول، ایک نیا اسپتال نہیں بنایا۔ جو قرض لیا ہے 16-17 ہزار کا وہ لے لیا، لیکن ایک سال کا اس سال کا بجٹ کا خسارہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں 4300 ارب روپیہ ہوگا 4600 ارب روپیہ، اور یہ 4600 ارب روپیہ بجٹ کا خسارہ کرنے والا عمران خان جس نے ایک پیسے کی ایک اینٹ نہیں لگائی۔ اب آپ کمپیئر کریں کہ 4600 ارب روپیہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور 1600 ارب روپیہ مسلم لیگ نون کا ہوتا تھا، تو اس مسلم لیگ نون کو وہ برا بھلا کہتے تھے۔ اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں، اور محمد زبیر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آٹا چینی کی قیمتوں کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کی قیمتوں کے اوپر نظر نہیں رکھوں گا، میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتوں پہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو بھائی تم کس لیے آئے تھے؟ کیا ورلڈ کپ کے چکر میں ہم کو بتانے بار بار آئے تھے کہ تم کتنے اچھے کپتان ہو؟ کیا ہینڈسم نظر آتے ہو اس لیے آئے تھے؟ کہ ہم کو روز بھاشن دینے آئے تھے؟ اب ہم کو یہ سکھاتے ہیں، مورل ویلیوز سکھاتے ہیں، ہم کو یہ بات کرتے ہیں یو ٹرن کس طرح لینے، یہ سکھانے آئے تھے؟ اگر آپ نہیں دیکھ رہے، حکومت نہیں دیکھ رہی، اور یہ دوسرا زاویہ ہے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انہوں نے ڈیفیسٹس کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے لڑائی کری ہے، جو فیٹ ایف سے گڑبڑ کری ہے، یہ ملک کے لیے ایٹم بم چھوڑ کے جا رہے ہیں خان صاحب۔ جو قرض لیا ہے، جو جس اسپیڈ سے اس وقت ہمارے وہ سرکولر ڈیٹ کم ہو رہی ہے، جس اسپیڈ سے ہماری ریزروز کم ہو رہی ہے اور سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، یہ سب عمران خان کے ایٹم بم ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ عوام کے زاویے سے کیا کرا ہے انفلیشن سے۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے، نمبر 1 خان صاحب آئی ایم ایف سے جو آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کی معاہدہ خلافی کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے معاہدے کو جیپرڈی میں ڈال رہے ہیں۔ نمبر 2 فیٹ ایف کے پروگرام کے دوران ایمنسٹی دے رہے ہیں جو فیٹ ایف کے قوانین کے خلاف ہے، یہ نمبر 2۔ نمبر 3 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ کرنے لگے ہیں۔ نمبر 4 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بڑی بات کرتے تھے، اس سال 21 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا۔ تو بجٹ ڈیفیسٹ بھی پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا تاریخ کا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کر کے جائیں گے۔ آپ آلریڈی پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ قرض نہیں لیا گیا۔ حکومت کی جو کمپنیاں ہیں، ایس او ایز، پی آئی اے لے لیجئے، 50 ارب روپے کا نقصان، تاریخی نقصان۔ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، 50 ارب میں نہ جانے کتنی اسکولیں ہم بنا سکتے تھے، نہ جانے کتنے ہسپتال بنا سکتے تھے، کتنے روڈ بنا سکتے تھے۔ خان صاحب نے 50 ارب روپیہ نقصان کر دیا پی آئی اے کے اندر۔ تو یہ بھی ایک خان صاحب نے ہمارے لیے ایٹم بم چھوڑا ہے۔ تو خان صاحب نے اس ملک کے اندر اتنی معیشت کے اندر اتنے بم ڈال دیے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے تعلقات ہوں، فیٹ ایف ہو، بجٹ ڈیفیسٹ ہو، ایس او ای کے نقصانات ہوں، ڈیٹ ہو، کہ اس کو جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو قابو پانا ایک مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور یا کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ نیتاً یہ کرتی ہے، لیکن اب میں اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے یہ ایمنسٹی دی اور فیٹ ایف میں ہم کو پھنسا رہے ہیں۔ میں اب اس سوچ پہ مجبور ہو گیا ہوں جب انہوں نے آئی ایم ایف کو جو لکھ کے شوکت ترین نے 1 مہینہ پہلے دیا تھا، اور یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کو بھی نہیں پتہ تھی 1 دن پہلے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں، وفاقی پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے ہیں لوگ،
پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آ کر ان کو ڈکٹیٹ کر کے گئے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں اور فائنانس منسٹری میں شوکت ترین صاحب کو ڈکٹیٹ کر کے گئے کہ کل آپ نے فلاں کرنا ہے, پرسوں آپ نے فلاں کرنا ہے, یہ ایمنسٹی دینی ہے, دوسری چیزیں دینی ہیں. تو جب آپ اس قسم کے ایٹامک بم ملک کے اندر جائیں گے, ڈال کے آئیں گے اس قسم کے, تو معیشت کو آگے کیسے چلائیں گے؟ یہ خان صاحب جو کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے, اب دوسرے زاویے پہ آتے ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے کیا حال کرا ہے. 60 لاکھ لوگ خان صاحب کی حکومت کے دور میں بے روزگار ہو گئے پاکستانی. پاکستان کے اندر ہر ہفتے 17-18% SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس کا انفلیشن آتا ہے. تاریخی انفلیشن پاکستان میں ہے. پاکستان میں اس وقت دنیا میں 3 نمبر پہ تیزی سے انفلیشن چل رہا ہے. ہندوستان سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے, بنگلہ دیش سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے. اور آج خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں انفلیشن دیکھنے نہیں آیا تھا. پہلے عمران خان کی بات یہ تھی کہ انفلیشن بہت برا ہوتا ہے, چیزیں مہنگی ہو جائیں تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. وہاں سے شروع ہوئے تھے, یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. پھر جب خان صاحب حکومت میں آئے اور ان سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا تو پہلے بولتے تھے انفلیشن ہے ہی نہیں. خان صاحب کے لوگ آپ کو بولتے تھے کہاں انفلیشن, کون سا انفلیشن, دیکھو ریسٹورینٹ میں کھانا ہے, دیکھو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو ابھی بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں, تو انفلیشن نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر تیسری چیز شروع ہوئی کہ نہیں پاکستان میں انفلیشن ہے لیکن امریکہ میں مہنگا ہے, جرمنی مہنگا ہے, برطانیہ مہنگا ہے. اب کیونکہ پاکستان کے اندر دنیا کے 3 نمبر پہ مہنگائی ہو گئی ہے, صرف 2 ممالک ارجنٹینا اور ٹرکی میں ہم سے زیادہ انفلیشن ہے. تو اب خان صاحب کہتے ہیں میں انفلیشن کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا, میں تو آپ کو اچھے مسلمان بننے کی اور اچھے آدمی بننے کی آپ کو تبلیغ کرنے آیا تھا. تو میرے بھائی ہمارے پاس, ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں اچھے اللہ کی مہربانی سے. ہم کو کسی اور کی ابھی آج کل میں بہت زیادہ اسلام آ گیا ہے, اس کی بھاشن کی, اس کے سرمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے وہ تبلیغ کرنے نہیں آتا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر معیشت کو بہتر کرنے آتا ہے, پاکستان کے دفاع کو بہتر کرنے آتا ہے. نہ آپ نے دفاع کو بہتر کیا ہے, نہ آپ نے معیشت کو بہتر کیا ہے, نہ آپ نے فورن پالیسی کو بہتر کیا ہے. خان صاحب کی قابلیت یہ آپ دیکھیں کہ یکمشت امریکہ سے بھی لڑائی کر لی ہے لیکن چین سے بھی لڑائی کر لی, سی پیک رکوا دیا. اب بولتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے. بھائی ویسٹ آپ کے خلاف کیوں ہوگا, آپ نے تو سی پیک رکوا دیا. آپ نے تو ہندوستان کشمیر لے گیا, آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے 2 نغمے بنا لیے نئے. آپ نے کیا کرا ہے کشمیر ہندوستان انیکس کر گیا تو آپ کو ویسٹ کیوں لے کے جائے گا؟ آپ تو ویسٹ کے سب سے اچھے دوست ہیں کہ وہ جو چاہ رہا تھا کہ سی پیک ختم ہو جائے وہ آپ نے کر دیا. وہ جو چاہ رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کا وہ ختم ہو جائے تقاضا, وہ تو آپ نے ختم کر دیا کہ دے دیا کشمیر آپ نے. تو خان صاحب ایک پاکستان کی معیشت کو اتنا بگاڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ ہم کو ٹھیک کرنا ایک بڑا وقت لگے گا, اور ساتھ ساتھ انفلیشن کا ایک نیا دور کر دیا ہے. اور یہ ان کی میرے خیال سے اب یہ عثمان بزدار صاحب کی اور دیگر لوگوں کی کرپشن سب کو پتہ ہے. میں اس وقت انکمپیٹنس کی ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ہماری فرٹیلائزرز کی کمپنی نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اجازت دو, ہمارے پاس فرٹیلائزر پاکستان میں زیادہ ہے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے اجازت نہیں دی کیونکہ ہم سبسڈائز گیس ان کو دیتے ہیں. ہم نے کہا ایکسپورٹ نہیں کرو, لوکل بیچنا. اس کے بعد 1,40,000 ٹن فرٹیلائزر پاکستان سے اسمگل ہو گیا. یہ کوئی سونا یا ہیرے جواہرات یا کوئی ڈرگز نہیں ہے جو کہ آپ چھوٹے سے پیکٹ میں اسمگل کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر کی اتنی بڑی بوری جو ہوتی ہے وہ 2,500 روپے کی ہوتی ہے. اس کو آپ نے اسمگل کرا 1,40,000 ٹن. 1,20 ٹن سے زیادہ ایک اس پہ نہیں آتا ہے 20 فٹ کے کنٹینر میں. 1,40,000 ٹن آپ نے اسمگل کرا دیا اور لائنیں لگ گئیں ہماری کسان بھائیوں کی سندھ میں, پنجاب میں, دیگر جگہوں پہ یوریا خریدنے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو کل آپ کو گندم نہیں ملے گا. کل ہماری لائنیں لگی ہوں گی راشن کی دکان کے باہر آٹے کے لیے. یہ خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کی حکومت وہ ہے جو نومبر کے اندر خان صاحب کی ایک کمپنی PARL جو ہے وہ اس نے اخبار میں اشتہار دیا دسمبر کے مہینے کے اندر ایک ہفتے میں اخبار میں اشتہار دیا PARL نے کہ ہم پاکستان سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی ہفتے 2 ریفائنریز بائیکو اور پاک عرب وہ بند کر دی انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ فرنس آئل تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک کمپنی PARL ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ فرنس آئل زیادہ ہو گیا اس کے پاس. 2 کمپنیاں بند ہو گئی کیونکہ ان کے پاس فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور کیا ہوا
تیسری کمپنی PSO حکومت کے آرڈر پہ پوری شپ امپورٹ کر رہی ہے فرنس آئل کی اسی ہفتے، اور اس کا شپ آؤٹر ہاربر میں کھڑا ہوا تھا. یہ وہ حکومت ہے. اور پھر جنوری میں کیا کیا انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے 600 ملین کلو واٹ آورز، اور 1300 ملین کلو واٹ آور فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے مہنگی ترین. 26 روپے پر کلو واٹ آور کی صرف ویریبل کاسٹ ہے، صرف ایندھن کی کاسٹ ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کی جو 3 روپے یا 3.5 روپے ہوتی ہے، کہ کیپیسٹی کاسٹ زیادہ ہے، 3.5 روپے ان کو زیادہ لگ رہے ہیں جو آدمی 26 روپے کا تیل لے کر آ رہا ہے. تو یہ خان صاحب کی انکمپیٹنٹ حکومت ہے جس نے معیشت کے لیے بم بٹھا رکھے ہیں اور جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نمبر 1 رسپانسبلٹی اگر حکومت وقت کی ہوتی تو وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اس کا تعلق غریب عوام سے ہوتا ہے، مڈل کلاس سے ہوتا ہے. اگر آپ ان کا ہی خیال نہیں کر رہے تو آپ نے تو کھلے عام جلسے میں اعلان کر دیا کہ میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں تھا. تو ہم ایسی واویلا میں چاہ رہے تھے 3.5 سال کہ جی یہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور پہلے تو کہتے رہے کہ جی قیمتیں بڑھی ہی نہیں ہیں، اور لیکن کل آپ نے خود سن لیا. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ انہوں نے اعتراف کیا تو ہم نو کانفیڈنس موشن جو فائل کر رہے تھے تو اس میں ہم سب سے اوپر یہ رکھتے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میں تو اس کام سے آیا ہی نہیں تھا. تو سب سے بڑی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایٹم بم کی بات مفتاح اسماعیل کر رہے تھے، ایک بہت بڑا ایٹم بم انہوں نے جلسوں میں یورپین یونین کے حوالے سے جو خطاب کیا اور جس طرح سے ان کی کلاس لی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ویسٹ سے یا یورپین یونین سے ہمارا سب سے زیادہ معیشت کا تعلق ہمارا ان سے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کسی اور کو بھی کچھ سنانا شروع کر دیں، رشیا کو سب سے دوستی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو اعتراض تھا، اور فورن پالیسی میں اعتراض ہوتے ہیں، ہر حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ کا سیریس کنسرن ہے، اس کا ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. وہ چھوڑ کے آپ جلسے میں جا کے آپ شروع ہو گئے. دوسری بات یہ یاد دہانی کے لیے، کیونکہ وہ آپ جانے والے ہیں، میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن رہ گیا. یاد دہانی کے لیے وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ 1 کروڑ نوکریوں کا جولائی 2018 میں وعدہ کیا تھا نا. ابھی آپ نے کتنی فگر بتائی ہے؟ 60 لاکھ جا چکی ہیں. یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ دینی تھی برابر کرنے کے لیے. وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ پوری قوم کو بتایا گیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. وہ 50 لاکھ گھر میں سے 1000 گھر بھی نہیں بنے. کوئی پوچھنے والا ہے خان صاحب سے؟ لیکن کل تو انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اس کام سے آیا نہیں تھا، میں تو میرا خیال ہے تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ قوم کو سدھارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کا تو بہت سے دوسرے طریقے بھی ہو جاتے ہیں. کچھ معیشت کے حوالے سے 2-3 اور چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ایک سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس سے آپ معیشت پھر اس کے آگے جاتی ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کا ہم ایک جال بچھا کے گئے تھے، سی پیک لگا کے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آٹومیٹکلی وہاں سے انویسٹمنٹ تو آنی ہی تھی، اس کو تباہ کیا. $1.6 بلین پر اینم ہے پچھلے 4 سال میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ہمارے زمانے میں $2.2 بلین تھی، اور یہ بھی $1.6 بلین میں 75% چائنا سے ہے. یعنی کہ جو ہم ہی فیسیلیٹیٹ کر کے گئے تھے، ہم نے ہی ایک ان کو بتا کے گئے تھے کہ یہاں سے تو آتا رہے گا، اب آپ نے آگے جانا تھا. آگے جانے کے بجائے پیچھے ہوتے چلے گئے. باقی جتنی بھی فگرز ہیں میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے. لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور جس حالت میں پاکستانی قوم کو پہنچا دیا ہے، غربت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا. ہم پوچھتے ہیں بھائی انٹرنیشنل فینومینا ہے، ہم بھی وہیں سے تیل لیتے ہیں جہاں سے انڈیا لیتا ہے. ان کو بھی اتنا پر ڈالر بیرل ملتا ہے جتنا ہمیں ملتا ہے، بلکہ ہمیں شاید کچھ تھوڑا سا سستا ملتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ فیسیلیٹیٹ سعودی عربیہ نے بھی کیا تھا ڈیفرڈ آئل فیسیلیٹی کے حوالے سے. تو ہمیں تو فائدہ پہنچانا چاہیے. تو ہمارا کیوں مہنگا ہے؟ ہمارے ہاں مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ آج تک کسی وزیر نے کھڑے ہو کے، یا وزیر اعظم نے آج تک اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ پاکستان تیسرا ملک کیوں ہے مہنگائی کے حوالے سے، ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد. ہمیں یہ جواب دے دیں کہ بھائی یہ ہم غلط کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو انکمپٹنس کی بات کی تھی، میرا خیال ہے اسکیمز کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ صرف انکمپٹنس نہیں ہے.
انکمپٹنس اور کرپشن کا جب آپ کمبینیشن ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لیتھل کمبینیشن نہیں ہو سکتا. LNG کا اسکیم, میڈیسنس کا, دوائیوں کا اسکیمز, چینی کا اسکیم, گندم کا اسکیم, سب چیزوں میں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جو ہیں غریب عوام کی جیبوں سے نکلے ہیں. گئے کس کی جیبوں میں ہیں؟ وہ عمران خان کے کرونیز کی جیبوں میں گئے ہیں. BRT پشاور کا ذکر کیا تھا انہوں نے. BRT پشاور 100 بلین روپے سے زیادہ کی بنی ہے. ہم نے ساری جو تھی انکلوڈنگ گرین لائن یہاں جو ہم نے بنائی تھی, جس کا افتتاح ہم کرنے گئے تھے, ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا, اس کا افتتاح کرنے آگے تھے. صرف 80 بسز منگوانے کے لیے 4 سال لگائے تھے, باقی سارا کام ہم کر کے گئے تھے. ملتان میٹرو, لاہور میٹرو, گرین لائن اور اسلام آباد پنڈی, سب ملا کے 100 بلین نہیں بنتا تھا. انہوں نے 100 بلین سے زیادہ میں صرف ایک پشاور